اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ 6 پارے مکمل ہو گئے۔ سورہ نساء کا جو حصہ تلاوت ہوا اس میں اللہ تبارک و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یہ اہلی کتاب یہود و نصارہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ آسمان سے ایک ان کے نام خط اللہ سے منگوائیں جس میں لکھا ہو کہ یہ واقعی ہمارے رسول ہیں۔ مطالبہ کیسا تھا؟ اہل کتاب ہونے کے باوجود، کتابوں میں نشانیاں ہونے کے باوجود، اور اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ یہودی علماء، عیسائی علماء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح واقف ہیں اپنی کتابی نشانیوں کی بنا پر جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہودی عالم جب مسلمان ہوئے تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بارے میں فرمایا کیا واقعی تم لوگوں کو اتنی پہچان تھی؟ انہوں نے کہا بالکل، اللہ کا فرمان سچا ہے، ہمیں نشانیوں کی بنا پر انتظار تھا کہ وہ کب آئیں گے، ہم نشانیاں دیکھ کر پہچانیں گے۔ اور حضرت عبداللہ ابن سلام نے پہلی ملاقات پہ پہچانا اور مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ سے تو اتنا بڑا مطالبہ ہی نہیں کیا، یہ تو ایسے کم بخت ہیں، انہوں نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑے بڑے مطالبے کیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے خود ہی انہوں نے کہا کہ اللہ سے کوئی کتاب مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب سوال کیا کہ اللہ نے فرمایا کوہ طور پر آ جاؤ، لے جاؤ۔ جب یہ کوہ طور سے واپس کتاب لے کر آئے تو کہنے لگے ہم کیسے یقین کریں کہ وہ اللہ ہی نے آپ کو یہ کتاب دی ہے؟ ہم آپ کے ساتھ کوہ طور پر جا کر اللہ کا کلام آواز اپنے کانوں سے جب تک نہ سنیں ہم یقین نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ یہ تو آپ کہتے ہیں کہ جب تک ہم نے اپنے کانوں سے آپ کی آواز نہیں سنی ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو لے آؤ۔ 70 آدمی ان میں جو اچھے سمجھدار تھے وہ تیار ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کو یہ طور پر لے کر گئے۔ اللہ نے جب کلام کیا کانوں سے سنا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب تمہیں یقین آیا؟ کہنے لگے نہیں، جب تک ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا اب اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ کو غصہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب پر بجلی گرائی اور 70 کے 70 مار دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رو رو کر دعائیں مانگی، یا اللہ یہ سب بیوقوف ہیں، میں قوم میں کیسے جاؤں گا؟ میں نے چن چن کے لائے تھے، لوگ کیا کہیں گے تم نے کیا کیا، کہاں چھوڑ دیے؟ یا اللہ معاف کر دے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تاکہ یہ ہمارا شکر ادا کریں۔ انہوں نے تو اتنے بڑے بڑے مطالبے کیے ہیں اپنے نبی سے، آپ سے تو اتنا بڑا مطالبہ ہی نہیں کیا۔ جو بد نصیب ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے بڑے مطالبے پورے ہونے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے۔ جن کے نصیب میں اللہ نے ہدایت لکھی ہوتی ہے وہ بغیر نبی کو دیکھے، بغیر نبی کے معجزات دیکھے ہی آج 1400 سال کے بعد مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہاں تو مسجدیں قرآن مجید سن رہے ہیں، یورپ میں کس ماحول میں وہ لوگ، عورتیں اور بچے جوان کیسے مسلمان ہو رہے ہیں، کس طرح اس قرآن مجید کو سمجھ رہے ہیں اور اللہ کی کتاب مان کر اپنی زندگیاں بدل رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی کامل ایمان نصیب فرمائے۔ ضد اور ہٹ درمی کا علاج کسی نبی کے پاس بھی نہیں، اللہ کے پاس بھی ضد اور ہٹ درمی کا علاج پھر مہر ہے۔ اللہ ہمیشہ ضدی کو ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ جو حق ہے سچ ہے مجھے اس کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو عیسائیوں کا دعویٰ ہے، یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو نعوذ باللہ قتل کیا اور سولی چڑھا دیا، فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ عیسائی بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، کہنے لگے ہمارے نبی تو قتل ہو گئے، سولی چڑھا دیے گئے۔ تو
اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ ساری عیسائیت کے گناہ معاف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جھوٹ ہے، عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے ہیں نہ سولی چڑھائے گئے ہیں، وہی جو قتل کرنے کے لیے گھر میں گھسے تھے انہی میں سے ایک ہم عیسیٰ علیہ السلام کی شکل پہ کر دیا گیا، انہوں نے اسی کو پکڑ کر مارا، قتل کیا اور سولی چڑھا دیا اور خوش ہو گئے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ وما قتلوه یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، بڑی تاکید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ بات دہرا کر فرمایا بالکل کسی صورت یقیناً انہوں نے کوئی قتل نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، بلکہ اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ ہے ہمارا مسلمانوں کا، اس امت کا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل بھی نہیں ہوئے، سولی بھی نہیں چڑھے، زندہ اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پھر دنیا پہ تشریف لائیں گے۔ یہ بات صحیح بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام آ کر سولی کے نشان کو، یہ جو صلیب ہے اس کو توڑ دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں سے فرمائیں گے یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، مجھے کب سولی چڑھایا گیا؟ میرے بارے میں تم نے یہ عقیدہ گڑھا ہوا ہے۔ خنزیر کو قتل کریں گے، فرمائیں گے تمہیں کس نے حلال ہونے کا فتویٰ دیا ہے؟ یہ تو عیسائیت میں بھی حرام ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پہ اٹھایا گیا تو 35 سال کی عمر تھی، اب جب واپس آئیں گے تو 40 سال اور گزاریں گے، پوری دنیا پہ اسلام ہی اسلام ہو جائے گا۔ فرمایا کہ سارے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، یعنی اسلام میں داخل ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ یہودیوں میں بھی جن کے نصیب میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ بچے کچے جو دجال کی حمایت میں رہیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام ساری دنیا کے مسلمانوں کی ایک قیادت فرمائیں گے اور پوری دنیا پہ انصاف قائم ہوگا۔ ایسا انصاف ہوگا کہ اللہ کی طرف سے برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ فرمایا کہ ایک انار کا دانہ پوری فیملی کے لیے کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ سارے گرانے کے لیے کافی ہوگا۔ یہ جو ہر چیز کم ہوتی جا رہی ہے، بے برکتی ہوتی جا رہی ہے، یہ سب ظلم کی وجہ سے۔ عیسیٰ علیہ السلام انصاف کے فیصلے کریں گے، انصاف قائم کریں گے، انصاف کے فیصلوں سے اتنی برکات اور اتنی معیشت اچھی ہو جاتی ہے۔ فرمایا لوگ زکوٰۃ لے کر گھر سے نکلیں گے، پورا دن غریب کو ڈھونڈیں گے زکوٰۃ دینے کے لیے، شام تک کوئی غریب نہیں ملے گا۔ وہ بندہ زکوٰۃ شام کو لے کر پھر گھر آ جائے گا، یار زکوٰۃ لینے ہی والا کوئی نہیں مل رہا۔ یہ ہماری بربادی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے فیصلے ظلم کے ہو رہے ہیں، انصاف پر فیصلے نہیں ہوتے۔ جن ممالک نے اسلام قائم کیا وہ خوشحال ہیں، بد نصیب ہیں ہم۔ کتنا خوبصورت نظام، اور قرآن مجید جیسی عظیم کتاب جس کی کائنات میں کوئی مثال نہیں، یہ ہمارے پاس ہوتے ہوئے ہم انصاف سے محروم ہیں۔ اللہ ہمیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظام دے کر گئے ہیں اس کو نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ نہیں کہ عدلیہ میں انصاف کے فیصلے نہیں ہوتے، کسی گھر میں بھی انصاف کے فیصلے نہیں ہوتے، ہم سب ظالم ہو چکے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جب انتقال ہوگا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک میں جگہ رکھی گئی ہے، اس میں دفن کیا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب ہو کر فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے تورات اور انجیل کے ماننے والوں اپنے دین میں غلو مت کرو، حد سے مت بڑھو۔ یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا تم غلو یہ کر رہے ہو کہ اللہ کے پیغمبر عزیر علیہ السلام کو تم نے اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ عیسائیوں نے یہ غلو کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ کہتے ہیں نہیں، ہم تو توحید کے قائل ہیں، شرک تو ہماری عیسائیت میں حرام ہے۔ یہودی کہتے ہیں ہماری یہودیت میں شرک حرام ہے، تو پھر یہ عزیر علیہ السلام کو جو اللہ کا بیٹا بنایا یہ شرک نہیں؟ کہتے نہیں،
یہ تو ہم نبی کے ساتھ عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ تو محبت ہے، تو پھر شرک کس بلا کا نام؟ عیسائی کہتے ہیں ہم توحید کے قائل ہیں، کہتے ہیں تین میں سے اللہ تو ایک ہے، لیکن ان ہیں یہ تین ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بس ان تین میں سے کوئی ایک اللہ ہے، پھر بھی کہتے ہیں توحید ہے۔ اتنا شرک کرنے کے باوجود بھی توحید کا دعویٰ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ یہ شرک ہے، مگر کہنے لگے نہیں یہ شرک نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری میں فرمایا، یہودی تو اپنے نبی کی عقیدت میں محبت میں آگے بڑھے اور گمراہ ہو، عیسائی اپنے نبی کی عقیدت اور محبت میں حد سے آگے بڑھے اور گمراہ ہو گئے۔ فرمایا تم اللہ سے ڈرنا میرے بارے میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مرتے دم تک قائم رکھے، اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے۔ سورہ اس کے بعد مائدہ ہے، سورہ مائدہ کا نام مائدہ کہتے ہیں وہ دسترخوان جس پہ کھانا لگا ہوا ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام سے عیسائیوں نے یہ سوال کیا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر آپ دعا کریں کہ وہ دسترخوان کھانا لگا ہوا ایسے ہی آسمان سے اتار دیں کہ مشکل ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، مگر اس طرح کے مطالبے تو ٹھیک نہیں ہیں، تمہیں کیا ویسے اللہ کی ذات پہ ایمان نہیں؟ کہنے لگے ایمان تو ہے، لیکن ہمیں بہت خوشی ہوگی کہ اگر ہمارے مطالبے پر اللہ اپنی نعمتیں ایسے اتار دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ یہ لوگوں کا یہ کہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اتار دوں گا، لیکن اگر انہوں نے اس نعمت کی ناقدری کی تو میں وہ سزا دوں گا جو پوری جہان میں کسی کو نہیں دی ہوگی۔ لوگوں سے جب کہا گیا، لوگوں نے کہا کہ بالکل ہم تو قدر کریں گے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نعمت ہمارے مطالبے پہ اتار دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دی، لیکن انسان تو لالچی ہے نا، پھر بچا بچا کے کل کے لیے رکھتے ہیں۔ تو جیسے کہا گیا تھا ویسے انہوں نے کیا نہیں، نہ قدری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سزا دی۔ تو اس صورت میں اس دسترخوان کا تذکرہ ہے، تو اس لیے اس صورت کا نام سورہ مائدہ ہے۔ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی جس میں فرمایا کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دی اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ یہ حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک یہودی عالم نے کہا بڑے خوش نصیب ہیں تم لوگ، تمہاری کتاب میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر یہ آیت ہماری کتاب میں ہوتی نا تو ہم اس آیت کی خوشی میں جشن مناتے۔ تمہارا ایسا دین ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے آج دین کو مکمل کر دیا، اب مزید کسی کی رائے کی کوئی ضرورت نہیں، اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا ہے۔ کتنی بڑی بات کہی اللہ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی۔ ہمارے لیے ایک عید کیا، اس دن تو دو عیدیں تھیں، اس لیے کہ حجۃ الوداع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج ادا کیا ہے تو وہ جمعے کے دن عید تھی، عرفات کے دن جمعہ تھا، تو جمعہ بھی ہمارے یہاں عید ہے، اور ویسے ہی ہمارے یہاں جو ہے وہ عید کا موقع تھا، عرفہ کا دن عید ہی ہے، تو اس لیے ہمیں مزید کوئی جشن منانے کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام پر اور اس فیصلے پر خوشی ہے۔ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل کر دیا، مگر مسلمان اس کو آج تک مکمل کرنے کی کوشش کر رہے اور ہو نہیں رہا۔ ہر ایک کی چاہت یہ ہے کہ کوئی اچھے سے اچھا کام جوڑا جائے، کہتے ہیں کیا حرج ہے، یوں کر لیا جائے تو کیا حرج ہے، اچھا اگر یوں کر لیا جائے تو کیا حرج ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، 1400 سال سے اذان ہو رہی ہے،
اور ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پہ. اگر اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورا کر دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج ہے؟ محمد الرسول اللہ کتنا خوبصورت جملہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. مگر کوئی کوشش کرے نا، ہمت کرے نا اس کو مکمل کرنے کی، کیوں نہیں کرتے؟ ہر مسلمان یہی جواب دے گا کہ اتنا ہی سکھایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ تو بہت خوبصورت ہے مگر ہم اذان اتنی دیں گے جتنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. تو سارے دین کی مثال ایسی، جتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے بس اس پر صبر کریں، اسی کو دین کہتے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، مرتے دم تک سنتوں کی قدر کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو شکار کے بارے میں مسئلہ بتایا کہ جو پڑھائے ہوئے شکاری کتا یا باز اگر تمہارے لیے کوئی شکار پکڑیں وہ سدھائے ہوئے ہونے چاہیے، تو ان کا شکار مارا ہوا تمہارے لیے حلال ہے. اور دوسری بات فرمایا کہ اہل کتاب کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا گوشت تمہارے لیے حلال ہے. تمہارا ان کے لیے حلال ہے، ان کا تمہارے لیے حلال ہے. اور اہل کتاب یہود و نصارہ کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہے، تم ان سے شادی کر سکتے ہو، مگر تمہاری عورتیں ان کے لیے حلال نہیں ہیں. تمہاری عورتیں کسی یہودی عیسائی سے شادی نہیں کر سکتی. پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کا حکم دیا، اور اگر غسل فرض ہو جائے تو غسل کا حکم دیا، اور اگر پانی کے لیے غسل کے لیے پانی نہ ہو، وضو کے لیے پانی نہ ہو تو تیمم کا حکم دیا. فرمایا کہ اگر آپ کو پانی نہ ملے یا پانی تو ہو مگر استعمال کر نہ سکتے ہوں، بیمار ہوں، تو ایسی صورت میں مٹی سے آپ پاکی حاصل کر لو. صحیح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے ایک دن غسل کی ضرورت پڑی تو پانی نہیں تھا، تو وضو کی جگہ تیمم تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا تھا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح وضو کے لیے آستینیں اوپر کی جاتی ہیں، ایسے آستینیں اوپر کر کے پاک مٹی پر، ضروری نہیں کہ وہ مٹی دھول کی صورت میں ہو، بلکہ مٹی کا پکا برتن ہی کیوں نہ ہو یا پتھر ہو، مٹی کی جنس سے ہونا چاہیے، اس پہ ہاتھ مار کے چہرے پر پھیر دیں، پورے چہرے کو کور کریں. دوسری دفعہ ہاتھ مار کر الٹا ہاتھ سیدھے ہاتھ پر ایسے پورا پھیریں، پورا ہاتھ کور ہو جائے جیسے پانی سے ہم گیلا کرتے ہیں. پھر سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پر کونی سمیت ایسے پھیر دیا جائے. بس سر کا مسح بھی نہیں ہے، پاؤں کا مسح بھی نہیں. یہ تو ہو گیا. گھڑی وغیرہ اگر ہو تو اس کو اتار دینا چاہیے. حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے غسل کی ضرورت تھی تو میں نے کیا کیا، میں دور چلا گیا جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو. وہاں جا کر میں نے پہلے مٹی ریت اکٹھی کی، ریت اکٹھی کرنے کے بعد پھر میں نے کپڑے اتارے، کپڑے اتار کر میں اس ریت پر لیٹا اور لوٹ پوٹ ہوتا رہا، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر. نیت کی میں نے تیمم کی. تو یہ کہیے صحیح ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر ہنس پڑے. فرمایا عمار، اتنے تکلف کی ضرورت نہیں تھی، غسل کے لیے بھی تیمم اسی طرح ہوگا جس طرح وضو کے لیے ہوتا ہے. یہ تم کپڑے اتار کر زمین پر لوٹ پوٹ ہوتے رہے، یہ کس نے تمہیں بتایا؟ اس کا مطلب یہ ہے دین سیکھے بغیر نہیں آتا. صحابی رسول ہیں، عربی ہیں، مگر جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا نہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ طریقہ نہیں ہے تیمم کا جو تم نے اختیار کیا. اللہ ہمیں دین سیکھنے کا شوق اور جذبہ نصیب فرمائے. ایک دفعہ ایک صحابی نے، اس کے سر پہ زخم تھا، نہانے کی ضرورت پڑی تو دوسرے سے پوچھا کہ مجھے غسل ضروری ہے یا میں تیمم کر لوں؟ انہوں نے کہا نہیں، غسل ضروری ہے، تیمم سے کام نہیں چلے گا. اس غریب نے جو غسل کیا تو اس کے زخم میں پانی بھر گیا، فوت ہو گئی.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ سخت ناراض ہوئے، فرمایا جب مسئلہ پتہ نہ ہو کیوں اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کرتے ہو؟ غلط مسئلہ کیوں بتایا تم نے؟ کیوں غسل کروایا اس سے جب اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے تیمم کی؟ تو جب تک مسئلہ صحیح معلوم نہ ہو تو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ یہود و نصارہ کا دعویٰ یہ تھا، وہ کہتے تھے جنت میں ہم جائیں گے۔ یہ کیا دلیل ہے؟ کہنے لگے ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہمیں اللہ جہنم میں نہیں پھینکیں گے، نبیوں کا خون ہو کر جہنم میں کیسے جائیں گے؟ آگ ہی اثر نہیں کرے گی، اور اللہ کے ہم اتنے چاہتے ہیں کہ ہم گناہ کریں بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اللہ نے فرمایا مر کے دیکھو، پھر دیکھنا میں تمہیں کچھ کہوں گا کہ نہیں، تم ذرا مرو تو صحیح۔ نحن احباء اللہ، نحن ابناء اللہ واحباء، کہنے لگے ہم تو اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ فرمایا یہ صرف زبانی دعوے ہیں، نہ مسلمان، نہ آخری امت ہونے کی امید رکھنا کہ میں اس پہ چھوڑ دوں گا کہ تم آخری امت کیوں، نہ اس پہ گمان رکھنا کہ تم نبیوں کی اولاد ہو، میں نے حساب لینا ہے تمہارے اعمال کا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرماتے تھے، بیٹی آخرت میں رب کو حساب تم نے دینا ہے، تیاری کر کے جانا۔ پھوپھی حضرت صفیہ سے فرمایا کہ پھوپھی اس خیال میں نہ رہنا کہ میں نبی کی پھوپھی ہوں، تیاری کر کے جانا۔ حضرت عباس سے کہا چچا تیاری کر کے رب کے سامنے جانا۔ اللہ ہمیں بھی آخرت کے موقعوں پر سرخ رو اور کامیاب فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو شام، ہم مصر کے باسی نہیں ہیں، ہم شام میں داخل ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم شام میں ہم داخل ہوں گے۔ قوم عمالقہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خوف سے بزدل کر دیں گے، فتح ہماری ہوگی۔ کہنے لگے سنا ہے کہ بہت مضبوط جسم والے لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم ان کے سامنے جا کر لڑیں، ہم تو کبھی نہیں جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ظالموں، اللہ نے وعدہ کیا ہے فتح ہر حال میں ہماری ہے، لیکن میدان میں اترنا تو ضروری ہے۔ کہنے لگے اچھا اگر اتنی ہی یقینی فتح ہے ہماری اور اللہ نے اتنا پکا وعدہ کر دیا تو فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو ہم یہاں بیٹھے انتظار کرتے ہیں، آپ اور آپ کا رب لڑے، جب فتح ہو جائے گی تو ہم بھی آ جائیں گے۔ اللہ کو اس پہ بڑا غصہ آیا کہ تم یہاں بیٹھے ہو، تو فرمایا ادھر ہی پھر بیٹھے رہو۔ 40 سال اسی میدان میں بیٹھے رہے، وہ ساری قوم ختم ہو گئی وہاں۔ ان کے وہ جو معصوم بچے تھے وہ 40 سال میں جب جوان ہوئے تو پھر ان کو کہا گیا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون نبی بنے، ان کی نگرانی میں وہ نوجوان بچے پھر شہر میں جب داخل ہوئے تو اللہ نے فتح دے دی، اور پھر یہ شام میں ایسے داخل ہوئے واپس۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا، حابیل اور قابیل کا، ان کا آپس میں رشتے پر اختلاف ہوا۔ یہ دنیا میں سب سے پہلا جھگڑا تھا جو ایک رشتے پر ہوا۔ قابیل بھائی نے حابیل اپنے بھائی کو اس بنا پر قتل کر دیا، یہ دنیا میں سب سے پہلا قتل تھا۔ اب سمجھ ہی نہ آئے کہ میں اس کی لاش کو کیا کروں، اس سے پہلے تو قتل ہی نہیں ہوا، موت بھی نہیں ہوئی تھی۔ 3 دن اس بھائی کی لاش پڑی رہی، ایک کوا آیا اور اس کے پنجے میں بچہ تھا مردہ، اس کوے نے زمین کو اپنے پنجوں سے گڑا سا بنایا اور بچہ ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی۔ قابیل نے کہا بڑا افسوس ہے، انسان ہو کر مجھے یہ عقل نہیں آئی کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں دفن کر دیتا، کوے جتنی بھی سمجھ نہیں، اس نے گڑا کھود کر پھر اپنے بھائی کو دفن کیا۔ یہ سب سے پہلی قبر بنائی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ قتل کی برائی کی بنیاد قابیل نے رکھی ہے، قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ہر قتل میں برابر کا قابیل شریک ہوگا، آخرت میں سارے قتلوں کی سزا اسے بھی ہوگی۔ اور پھر آپ نے فرمایا یاد رکھو جو آدمی جس گناہ کی بنیاد ڈالے گا قیامت تک جب تک وہ گناہ چلتا رہے گا وہ اس گناہ میں شریک رہے گا، آخرت میں سارے گناہوں کی سزا اسے بھی ملے گی۔ ہمیشہ اللہ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ
کسی گناہ کا مجھے ذریعہ نہ بنانا، کہ ایسا نہ ہو مر جائیں تب بھی گناہ چلتے رہیں، نیکیوں کا یا اللہ ہمیں ذریعہ بنا کہ ہم مر بھی جائیں تو ہماری نیکیاں چلتی رہیں۔ فرمایا وہ لوگ جو دہشت گردی، خوف و ہراس پھیلاتے ہیں اور لوگوں کی سے مال چھینتے ہیں، عزت لوٹتے ہیں، فرمایا کہ ایسے بدمعاش لوگ اگر پکڑے جائیں، ان کے بازو توڑیں، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹیں، ان کو اگر انہوں نے قتل بھی کیا ہے تو پھر ان کو قتل بھی کریں۔ فرمایا کہ اگر یہ پکڑنے سے پہلے توبہ طائب ہو جائیں تو پھر تو معاف ہے، لیکن پکڑے جائیں تو پھر ایسی سزا دیں تاکہ معاشرے میں کسی اور کو ہمت اور جرأت نہ ہو۔ فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسی نیکیاں ڈھونڈو، ایسی نیکیاں تلاش کرو جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر تمہیں معاف کر دے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی دعا کریں، سوال کریں تو اللہ کی بارگاہ میں نیک اعمال وسیلے کے طور پر پیش کریں۔ یا اللہ یہ روزہ جو میں رکھ رہا ہوں صرف اور صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس نیکی کی برکت سے میری یہ مشکل دور فرما دے۔ یا اللہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں، میں جو فلاں غریب کا خیال رکھتا ہوں، یا اللہ جو میں اپنے فلاں ملازم کا خیال رکھتا ہوں، یا اللہ یہ صرف تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے، یا اللہ تو میری اس مشکل کو آسان کر دے۔ یہ ہے نیک اعمال کا وسیلہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے میرے ناموں کے وسیلے سے مانگا کرو۔ اے اللہ تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ تجھے تیری غفور بخشنے کا، تیری معاف کرنے کا، اے اللہ تجھے غفار ہونے کا واسطہ دیتے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، فرمایا یہ سب خوبصورت اچھے نام میرے ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے مجھ سے مانگا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا، بولنا، سننا یا اللہ صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے۔ یا اللہ ہم آپ کی کتاب کو سمجھنے کا، عمل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما، عمل کی قدر کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ یہ سب تیری رحمت کے سوالی ہیں۔ یا اللہ ہمارے دامنوں میں ایسی کوئی نیکی نہیں جو ہم پیش کر سکیں۔ یا اللہ تو ہمیں کامل اخلاص اور جذبہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی محنت کو اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارے اس پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ حاضرین کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، تمنائیں ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل سے سب کی تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اس کو مستحکم فرما، اس کو خوشحال فرما۔ یا اللہ جو غربت پھیل رہی ہے، یا اللہ اپنے فضل سے اس کو دور فرما دے، سب کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔